اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 23ویں سپارے کا آخری حصہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ھذا یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جو برے لوگ ہیں تو ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم یصلونہا، یعنی جہنم، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ فبئس المہاد، تو یہ کتنا تکلیف دہ بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے، اور پس چاہیے کہ وہ اسے چکھیں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس کی مانند طرح طرح کا عذاب، یعنی اس کے علاوہ بھی اور بھی قسم کے عذاب ہوں گے جہنم میں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ لو دوسری فوج گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، یعنی ایک فوج در فوج جو ہے دوزخ میں جب جائیں گے نا، تو پھر جب دوسری فوج آئے گی، دوسری جماعت آئے گی، لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں انہیں۔ انہم صالوا النار، یہ ضرور آگ تاپنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے ظالمو تمہیں کوئی وہ کہیں گے کہ تمہیں لا مرحبا بکم، کوئی خوش آمدید نہ ہو۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی آگے کیا اس عذاب کو ہمارے لیے۔ فبئس القرار، سو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے ہمارے رب، یعنی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس بدبخت نے آگے کیا ہے ہمارے لیے یہ عذاب، پس بڑھا دے اس کا عذاب دوگنا آگ میں، یعنی جس نے ہمیں یہ ان میں لگایا ہے نا سرکشی میں، تو اس کے لیے دگنا عذاب کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یہاں وہ لوگ جنہیں ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں، یعنی وہ مسلمانوں کو کہیں گے کہ وہ جہنم میں نہیں نظر آ رہے، ہم جنہیں برے لوگ شمار کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، ہم جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا پھر گئی ہیں ان کی طرف سے ہماری آنکھیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بے شک یہ سچ ہے دوزخی آپس میں جھگڑیں گے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اے حبیب آپ فرمائیے میں تو فقط ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، مالک آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، عزت والا بہت بخشنے والا۔ قل ہوا نبأ عظیم، فرمائیے یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے۔ انتم عنہ موردون، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ مکان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کوئی علم نہ تھا عالم بالا کے بارے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی اس میں آیت میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو خود بخود کیا علم تھا کہ ملائل اعلیٰ کس بات میں گفتگو کرتے تھے اور جھگڑتے تھے۔ بات یہی ہے نا کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے مجھ کو غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ میری طرف یہ وحی یہ ہے کہ میں تم کو قرآن کے قصے عبرت خیز سنا کر ڈراؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، تو میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو ملائے اعلیٰ کا سورہ صفات میں بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ وہ جو ہے پارلیمنٹ مقدس جماعت ہوتی ہے جو یعنی فیصلے ہوتے ہیں اس میں۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں فقط کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اے حبیب یاد فرمائیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے خاص روح، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
अजमाउन, फिर सजदा किया सब के सब फरिश्तों ने, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और उसने घमंड किया, तकब्बुर किया और हो गया वो काफिरों में से। काला या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, इरशाद हुआ ए इब्लीस, किस चीज़ ने बाज रखा तुम्हें इसको सजदा करने से जिसे मैंने पैदा किया अपने दोनों हाथों से। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर किया या तू अपने आप को इससे आली मर्तबा ख्याल करता है। काला अना खैरुम मिन, वो गुस्ताख बोला मैं बेहतर हूँ इससे। खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे पैदा किया आग से और उसे कीचड़ से पैदा किया है। काला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, हुक्म मिला ए बेहया निकल जा जन्नत से, बेशक तू लानत किया गया है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और बेशक तुझ पर मेरी लानत बरसेगी क़यामत तक। काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, इब्लीस बोला अगर यही अटल फ़ैसला है तो मेरे रब मुझे मोहलत दीजिए रोज़े हशर तक। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, जवाब मिला बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, ये मोहलत मुकर्ररा वक्त के दिन तक है। काला फ़बिइज़्ज़तिका ला उग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा तेरी इज्जत की कसम मैं ज़रूर गुमराह करूँगा इन सबको। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें उनमें से तूने चुन लिया है। काला फल हक़्क़ु व अवल हक़ का अकूल, फरमाया तो मैं हक हूँ और मैं सच ही कहता हूँ। ला अमला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन ताबिअका मिनहुम अजमईन, मैं ज़रूर भर दूंगा जहन्नुम को तुझसे और तेरे सारे फरमाबरदारों से। कुल, आप फरमाइए मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिम व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं नहीं मांगता तुमसे उस पर कोई अजर और ना मैं बनावट करने वालों में से हूँ। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये कुरान मगर नसीहत सब जहानों के लिए, यानी ये कुरान सिर्फ नसीहत है जहानों के लिए। वला तालमुन्ना नबाअहु बाद हीन, और ए कुफ़ार तुम ज़रूर जान लोगे उसकी खबर कुछ अरसे बाद। सूरह ज़ुमर मक्की है, इसमें 75 आयतें और 8 रकू हैं। ज़ुमर का मतलब है गिरोह दर गिरोह, यानी जमात, टोली वगैरह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, उतारी गई है ये किताब अल्लाह की तरफ से जो अज़ीज़ और हकीम है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, हमने उतारी है आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ, बस आप इबादत करें अल्लाह की खालिस करते हुए उसके लिए अताअत को। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, खबरदार सिर्फ अल्लाह के लिए है दीन खालिस। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन्होंने बना लिए उसके सिवा और दोस्त। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, और कहते हैं हम नहीं इबादत करते उनकी मगर महज इसलिए कि हमें अल्लाह का मुकर्रर बना दें। इन अल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ी मा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, बेशक अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएगा उनके दरमियान जिन बातों में ये इख्तलाफ किया करते हैं। इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, बिलाशुबा अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता उसको जो झूठा और बड़ा नाशुक्रा हो। लो अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा सुब्हाना, अगर अल्लाह चाहता कि किसी को बेटा बनाए तो चुन लेता अपनी मखलूक से जिसको चाहता। सुब्हाना, वो तो पाक है। हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार, वही अल्लाह है जो एक है सबसे ज़बरदस्त। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, उसने पैदा फरमाया आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ। युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैली वसख़्ख़र शम्स वल क़मर, वो लपेटता है रात को दिन पर और लपेटता है दिन को रात पर, और उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चाँद को। कुल्लु यजरी ले अजल मुसम्मा, हर एक रवां है मुकर्रर मियाद तक। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, गौर से सुनो वही इज़्ज़त वाला और बहुत बख्शने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ला लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज, उसने पैदा किया है तुम्हें एक इंसान से, यानी एक ही फर्द से पैदा किया, फिर बनाया उसी से उसका जोड़ा, और पैदा किए तुम्हारे लिए जानवरों में से 8 जोड़े, 8 जोड़े जिनका सूरह नाम में जिक्र है। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, वो पैदा फरमाता है तुम्हें तुम्हारी माँओं के शक्मों में तदरीजन, यानी माँओं के पेटों में तदरीजन, एक हालत से दूसरी हालत में।
ظلمات ثلاث یعنی 3 اندھیروں میں، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک بچے دانی کا اندھیرا، اور پھر جس جھلی میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی حکومت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، فانا تصرفون، پھر تم کدھر منہ پھیر کر جا رہے ہو۔ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو، وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، ولا تازر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف اس وقت پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب عطا کرتا ہے اسے نعمت اپنی جناب سے تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کر رہا تھا اس سے پہلے، اور بناتا ہے اللہ کے ہم مثل تاکہ بہکا دے اس کی راہ سے۔ کل متع بکفری کا قلیلہ، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے فرمائیے لطف اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑے دن، انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آپ پوچھئے کیا برابر ہو سکتے علم والے اور جو جاہل ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرمائیے اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، مصائب و آلام میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، وامرت ان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں اگر میں حکم عدولی کروں اپنے رب کی اس بڑے دن کے عذاب سے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، فرمائیے اللہ کی ہی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، فاعبدوا ما شئتم من دونی، پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے سوا، قل ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، نیز فرما دیجئے اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو گھاٹے میں ڈالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، سنو یہی کھلا گھاٹا ہے یعنی کھلا نقصان ہے، لہم من فوقہم ظلال من النار ومن تحتہم ظلل، ان بدبختوں کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اسے عذاب علیم سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد، اور جو لوگ بچتے ہیں شیطان سے کہ اس کی عبادت کریں اور دل سے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادک، پس آپ خوشخبری سنا دیں میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہے، آفمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس پر واجب ہو گیا عذاب کا حکم، آفانت تنقذ من فی النار،
تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحت الانہار، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، رما ہیں جن کے نیچے نہریں، یعنی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ایسے کمرے ہیں وہ اس کے اوپر اور پھر نہریں بہ رہی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر جاری کیا اسے زمین کے چشموں سے، پھر اگاتا ہے اس کے ذریعے فصلیں جن کے رنگ جدا جدا ہیں، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے، پس تو دیکھتا ہے اسے زردی مائل، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا ہو اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے، یعنی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، تو وہ اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے، یعنی اس کا سینہ روشن اور منور ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو ذکر کرتے ہیں وہ نور والے پر ہیں، جو ذکر نہیں کرتے وہ سخت دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ ہلاکت ہو جو ذکر نہیں کرتے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے نہایت عمدہ کلام، یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی قرآن شریف، اور کانپنے لگتے ہیں اس کے پڑھنے سے بدن ان کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا، یعنی تو اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے اپنے چہرے کو قیامت کے روز، وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہا جائے گا ظالموں کو اب چکھو جو کچھ تم کمایا کرتے تھے۔ كَذَبَ الَّذِينَ، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، فَآتَہُمُ الْعَذَابُ، تو آیا ان پر عذاب، من حیث، وہاں سے جہاں سے، لا یشعرون، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس چکھائی انہیں اللہ نے ذلت اس دنیاوی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن حکیم میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اور ہم نے دیا ہے انہیں قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں ذرا بھی کجی نہیں، یعنی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک غلام ہے جس میں کہیں حصے دار ہیں جو سخت بدخو ہیں، اور ایک غلام ہے جو پورا ایک مالک کا ہے، یعنی ایک غلام ہے اس کے بہت سارے مالک ہیں اور وہ سخت بدخو ہیں، اور ایک غلام ہے جو پورا ایک ہی مالک کا ہے، یعنی ایک ہی اس کا مالک ہے صرف۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال برابر ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ انکا میت و انہم میتون، بے شک آپ نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم سب روز حشر اپنے رب کے حضور میں آپس میں جھگڑو گے۔ صدق اللہ العظیم۔